کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ سعید بن جبیر اس شخص کے پاس گئے اور اس کے ہاتھوں کو کھول دیا اور پھر واپس آ گئے۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ اس ہیڈنگ کے تحت لکھا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کتنی علمی عظمت کے مالک تھے۔ علامہ ابن سعد ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ وہ فقیہ الفقہاء کہلاتے تھے، مکحول انہیں عالم العلماء کہتے ہیں، اور علامہ ابن خلکان ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ مدینے کے فقہاء سبعہ میں سے ایک تھے۔ آپ کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو ہریرہ سے احادیث سنی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ جا کر سعید سے پوچھو، وہ جو جواب دے مجھے بھی بتانا، کیونکہ وہ ایک عالم ہے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے۔ سعید بن مسیب نے 40 حج کیے تھے۔ عہد صحابہ کی اتنی بڑی علمی شخصیت نماز کس طرح پڑھتی تھی؟ حافظ ابو بکر ابن شیبہ اپنے مجموعہ احادیث میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب کو نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ دوسرے تابعی ہیں، پہلے ہو گئے سعید بن جبیر، پھر اس کے بعد ہو گئے سعید بن مسیب، یہ دوسرے تابعی ہیں جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آ جائے مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، یہ تیسرے تابعی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نخعی کی جلالت کے متعلق مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کے استاد الاستاد ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ان کی علمی عظمت کتنی بلند ہے۔ تاریخ ابن خلکان میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ آپ مشاہیر ائمہ میں سے ایک ہیں اور تابعی ہیں، 95 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ حاشیہ ابن خلکان پر لکھا ہے کہ آپ عراق کے فقیہ اور مجتہد امام تھے۔ جب شبعی کو آپ کی موت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اس نے اپنے بعد اپنی مثل نہیں چھوڑی۔ پہلی صدی ہجری کے اتنے بڑے اور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کے استاد حضرت ابراہیم نخعی کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں حدیث کی قدیم ترین مجموعے مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ حسن یوسف سے مروی ہے کہ حسن بصری اور مغیرہ سے روایت ہے کہ ابراہیم نخعی نماز میں دونوں ہاتھ کھول کر لٹکائے رکھتے تھے۔ یہ تیسری شخصیت ہو گئے۔ اب چوتھی شخصیت ہے عہد صحابہ کی نامور علمی شخصیت بزرگ تابعی محمد بن سیرین کے نزدیک بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں ان کی منزلت کتنی عظیم ہے۔ علامہ ابن خلکان ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ آپ کے نکاح میں 13 بدری صحابی شریک ہوئے، جن میں حضرت ابی بن کعب دعا کرتے اور وہ آمین کہتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر، حضرت عمران بن حسین اور حضرت مالک بن انس سے روایت کی ہے کہ آپ اہل بصرہ کے ایک فقیہ تھے اور اپنے وقت میں تقوی میں آپ کی شہرت تھی۔ ابن اون کے بیان کے مطابق حضرت انس بن مالک فوت ہوئے تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے بھی محمد بن سیرین غسل دے۔ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے یہ کام خون بہنے کی وجہ سے کیا تھا۔ یعنی ممکن ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سے خون بہتا ہو اور ہاتھ کھلے رکھنے کی صورت میں خون رکنا ممکن نہ ہو، اس لیے مجبوراً اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبا کر رکھنے کی ضرورت ہوئی۔ کیونکہ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں بحوالہ ابن منظر لکھا ہے کہ ابن زبیر، حسن بصری اور ابن سیرین ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے قائل تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور تابعی سید التابعین حضرت حسن بصری کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا سنت پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک آپ کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ آپ سید التابعین علم و زہد و ورع و عبادت کے جامع تھے۔
آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی۔ جب وہ کسی کام کے لیے ادھر ادھر جاتی وہ اور آپ دودھ پینے کے لیے روتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں اٹھا کر ماں والا عمل کر کے انہیں بہلاتی، یہاں تک کہ آپ کی ماں آ جاتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی حکمت و فصاحت اسی برکت سے ہے۔ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں آپ پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام کا عہد شباب تھا اور یہ بزرگوار یعنی امام حسن بصری ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سعودی اسکالر ڈاکٹر محمد بن رواس، پروفیسر زہران یونیورسٹی سعودی عرب، اپنے فقہی انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں کہ نمازی قیام کے اندر اپنے دونوں ہاتھ چھوڑے رکھے گا اور اپنے سینے پر نہیں باندھے گا۔ امام حسن بصری اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اب ایک اور کی طرف آتے ہیں جناب، وہ ہے مدینے میں پیدا ہونے والے اہل سنت کے امام مالک کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے۔ امام مالک کے متعلق علماء اہل سنت کا بیان ہے کہ یہ کسی مسئلے میں فتویٰ دیتے وقت اہل مدینہ کا عمل بھی دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے مدینے میں آنکھ کھولی تو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کو جو کہ اکابر تابعین تھے انہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ ہم اوپر چند تابعین کے حالات نقل کر چکے ہیں کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو ہی سنت پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام مالک نے فتویٰ دیا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے۔ ان کے متعلق علامہ غلام رسول سعیدی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے، ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا فرض میں مکروہ اور نفل میں جائز ہے۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امام مالک کے پیروکار جو کہ اہل سنت ہیں اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اور بقول ایک عرب مصنف و محقق مغرب اقصی الجزائر، تیونس، طرابلس، الغرب، لیبیا کے اکثریت مالکی سنی رہی ہے۔ اس کے علاوہ بالائی مصر، سوڈان، بحرین، کویت اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی مالکی حضرات پائے جاتے ہیں جو سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنے کے حوالے سے اہل سنت کے تابعین اور امام مالک کے کچھ فتاوے اور کچھ طریقے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم قرآن، حدیث اور رسول اکرم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت سے پیش کر چکے تھے۔ تو آج ہم نے تابعین اور اہل سنت کے امام مالک سے پیش کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے وائس نوٹ میں ہم بتائیں گے کہ بنو امیہ نے نماز میں کیا کیا تبدیلیاں کی اور کیسے اور کیوں تبدیلیاں کی تھی۔